بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آصف علی زرداری کی جانب سے اب ڈائریکٹ شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف محاذ کھول دیا گیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر رانا ثناءاللہ نے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا، بہت بڑی انہوں نے بات کہی، الزام لگایا اور یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یا زرداری اور بلاول 3,000 ارب روپے کی کرپشن کے اندر ملوث ہے۔ اس کے بعد آصف علی زرداری اور بلاول نے جو اپنی توپوں کا رخ ہے وہ اب شہباز شریف اور نواز شریف کی طرف کر دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا کہ اب آپ درمیان سے نکل جائیں، اب آپ راستے سے ہٹ جائیں، اب آپ پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ اب میری جو لڑائی ہوگی، ہماری جو لڑائی ہوگی وہ ڈائریکٹ ہوگی کس کے ساتھ؟ نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ یا شریف خاندان کے ساتھ۔ اب آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ، یہ سناریو اتنا دلچسپ ہو گیا، اتنا دلچسپ اور اتنا کانٹے کا مقابلہ۔ یہ بنیاد اصل میں پڑی ہے آزاد کشمیر کے انتخابات اور وہاں پر اقتدار اور پاور کی لین دین کی وجہ سے لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ویسے تو ان کے آپس میں اختلافات تو آلریڈی موجود تھے، آپس میں ان کی ہلکی پھلکی اندر ایک دوسرے کے اوپر تحفظات موجود تھے، لیکن اب لڑائی بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے، پبلک کے اندر آ گئی ہے، میڈیا کے اندر آ گئی ہے اور انہوں نے اب ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلا جو حملہ کیا گیا، دیکھیں پہلے آپ اس بات کو سمجھیں، آپ نے اس بات کو نوٹ کرنا ہے۔ پہلا جو حملہ کیا گیا، رانا ثناءاللہ نے پہلا حملہ کیا اور رانا ثناءاللہ نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ آصف علی زرداری کے اوپر اور بلاول کے اوپر اصل میں کیا ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر کیا ہے، اور یہ جو 3,000 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگایا، یہ رانا ثناءاللہ نے خود سے بات نہیں کرتی، یہ رانا ثناءاللہ کی جانب سے خود سے سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی، بلکہ کسی کے اشارے کے ساتھ۔ اور اشارہ کس کا ہے؟ اشارہ اصل میں پیچھے ہے نواز شریف کا۔ نواز شریف کے اشارے کی وجہ سے، شہباز شریف کے اشارے کی وجہ سے رانا ثناءاللہ نے اتنا بڑا، ورنہ رانا ثناءاللہ یہ منہ اور مسور کی دال، رانا ثناءاللہ اتنی بڑی بات کر ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا بیان دے ہی نہیں سکتا اور اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ 3,000 ارب روپے پچھلے تقریباً کوئی 10-15 سالوں کے اندر پیپلز پارٹی کو منتقل ہوئے، اور پیپلز پارٹی نے یہ سندھ کے اندر پیسہ لگانے کے بجائے انہوں نے پکڑ کے دبئی کے اندر منتقل کر دیے، دبئی کے اندر جائیدادیں بنا لیں، دبئی کے اندر ان لوگوں نے فلیٹس لے لیے، دبئی کے اندر انہوں نے پراپرٹیاں آف شور کمپنیاں بنا لیں۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اب رانا ثناءاللہ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی، یہ نہ صرف پیپلز پارٹی کے اوپر بجلی بن کے گری اور اس نے پورے پاکستان کے اندر بھونچال پیدا کر دیا، اور رانا ثناءاللہ بجائے اس کو اب ڈیفینڈ کرنے کے، اس کی وضاحت کرنے کے اور اس کا دفاع کرنے کے، رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے سیاسی بیان دیا، یہ تو ہم نے سیاسی بات کی، یہ تو ہم نے سیاسی طور پر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی، اس کے اوپر میڈیا بھی ان کے اوپر چڑھ گیا ہے اور رانا ثناءاللہ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کا دفاع کیسے کیا جائے۔ اور اب رانا ثناءاللہ اصل میں یہاں پر اپنی سٹیٹمنٹ کا نہ دفاع کر پا رہا ہے اور نہ ہی اس کو واپس لے رہا ہے، گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ ادھر سے اب پیپلز پارٹی پڑ گئی ہے، پیپلز پارٹی اب بالکل آپ سمجھیں کہ انہوں نے کپڑے اتار کے پڑ گئے ہیں اور انہوں نے اب بالکل کوئی شرم لحاظ نہ رکھنے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نواز شریف نے، شہباز شریف نے ہمارے خلاف ایک محاذ کھولا، ہمارے اوپر ایک حملہ کیا، ہمیں جس طریقے سے یہاں پر ہماری عزت کو تار تار کیا، ہمارے اوپر حملہ کیا، اور عین الیکشن کے دنوں میں ایک تو آزاد کشمیر کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، ایک تو ان دنوں کے اندر رانا ثناءاللہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ دلوائی گئی، دوسرا پورے پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے جو امیج ہے پیپلز پارٹی کا مکمل طور پر وہ ٹارنش کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کو سبٹاج کر دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر پیپلز پارٹی کو بڑا غصہ ہے، تو اب زرداری نے اپنا سب کچھ اتار کے ڈائریکٹ نواز شریف اور شہباز شریف کے اوپر حملہ کر دیا کہ ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو پہلے ہی بڑے ناراض تھے، پہلے ہی جو ان کے ساتھ وعدے کیا گئے
इनको गवर्नमेंट देने का, हुकूमत देने का, और इन्हें पावर शेयरिंग फार्मूला देने का, और इन्हें सिंध के अंदर भी, वफाक के अंदर भी ठेके देने का, और इन्हें मैनेज करने का, इन्हें वहाँ पर हर तरह से अकोमोडेट करने का जो वादे किया गया, जो प्रॉमिसेस किए गए, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी पहले ही इस वजह से बड़ी गुस्से में है, पहले ही इस वजह से उनको बड़ा गुस्सा है कि इन्होंने ये जो काम किया, इन्होंने ये जो हरकत की, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसले का सामना है। दूसरा, ये इन्होंने अब करप्शन का इल्ज़ाम लगा के, आप समझें कि जलती पर तेल का काम किया। इन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया, इन्होंने आग को भड़का दिया। जो पहले चिंगारी लगी हुई थी उसके ऊपर इन्होंने तेल छिड़क दिया, आग को भड़का दिया, और ये अब आग भड़क उठी है। और अब जरदारी ने, बिलावल ने डायरेक्ट हमला कर दिया है नवाज शरीफ के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर, और इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि अब आप बीच में से निकल जाएं। अब ये आपको आने वाले दिनों में डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर हमलावर भी नज़र आएंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देते भी नज़र आएंगे। और पहला जो हमला किया गया है बिलावल की जानिब से और जरदारी की जानिब से, दोनों ने अब नून लीग की लीडरशिप के ऊपर, नून लीग के ऊपर ये इल्ज़ामात की बौछार कर दी है कि असल में ये पैदावार हैं धांधली के, असल में ये पैदावार हैं लूट मार के, असल में ये इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर आते हैं, उनके कंधे पर चढ़कर आते हैं। इन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत की है, इन्होंने हमेशा धांधली की सियासत की है, लूट मार की सियासत की है। ये आप समझें कि इल्ज़ामात की बौछार करती है। उन्होंने इल्ज़ामात का एक पूरा पलंदा खोल दिया है पीपल्स पार्टी ने नून लीग की लीडरशिप के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। और उन्होंने कहा है कि बीच में से अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो निकल जाए, और जनरल आसिम को ये कह दिया है कि अब आप यहाँ से पीछे हट जाएं, क्योंकि अब हमारा डायरेक्ट टकराव शुरू हो गया है। और ये डायरेक्ट टकराव आखिरकार किसी भी स्टेज के ऊपर इनकी अलहदगी का, इत्तेहाद के ख़ात्मे का, और अल्टीमेटली इत्तेहादी गवर्नमेंट के ख़ात्मे का बाइस बनेगा। ये बिल्कुल अब नज़र आ गया है, क्लियर हो गया है। ये आप समझे कि दीवार पे लिखा गया है, पत्थर पे लकीर ये आ गई है कि अब ये आपस में नहीं चल सकेंगे, बल्कि अब जो इनका इख्तलाफात का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और यहाँ से मामलात अब सीधे नहीं होंगे, बल्कि यहाँ से मामलात अब बिगड़ना शुरू हो गए हैं, और हालात दिन ब दिन बिगाड़ की तरफ जाएंगे, और इनका जो इत्तेहाद है उसका शरासा बिखरने का सिलसिला शुरू हो गया है, उसका बीज बो दिया गया है। और अब ये आपको आपस में जो एट कुत्ते का वैर है इनका, वो अब प्रैक्टिकली नज़र आना शुरू हो गया है।